نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ آج ہم باب نمبر 2 پر ہے، کتاب العلم اور باب نمبر 2، ٹھیک ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری نے کتاب العلم میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کی شروع میں علم کی، کیونکہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ علم جو ہے وہ بہت ہی ایک واضح سبجیکٹ ہے، اور اس کے بارے میں بہت کچھ قرآن اور حدیث میں ایک انسان پڑھتا ہے۔ تو امام بخاری نے بہت زیادہ تفصیلات کے علم کیا ہوتا ہے، ان کو کس کو کہتے ہیں، کس طرح ہوتا ہے، کے بجائے ان کے جو ہیں علم کے آداب کے علم جو ہے وہ اس میں جب علم سیکھنے اور سکھانے والے کے کیا ادب ہونا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں آج کل تو ہم اس آئیڈیا سے ہی بالکل بھول چکے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک ادب ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا اور علم دینے کا۔ لیکن جو پچھلے ہمارے علماء تھے وہ اس چیز پر بہت زور دیتے تھے۔ امام مالک جو ہیں ان کی خاص طور سے بہت مشہور ہے کہ ان کی مجلس میں بہت باادب ہو کے بیٹھنا پڑتا تھا، بہت خاموشی رکھنی پڑتی تھی، یہاں تک کہ لوگ اپنا قلم جو ہوتا تھا اس قلم کی نوک کو بھی اچھی طرح سے راؤنڈ کر کے رکھتے تھے کہ کہیں ان کا قلم جو ہے وہ پیپر پر گھسنے سے لکھنے کے وقت آواز نہ پیدا ہو۔ تو اس قدر ادب کا ان کو تھا، یہاں تک کہ جب امام شافعی جو کہ عمر میں چھوٹے تھے، امام مالک سے بہت بچے تھے اس وقت، جب امام مالک اپنی جو ہے وہ امام مالک کی درس دیتے تھے تو ان کی والدہ نے امام شافعی سے کہا کہ جاؤ تم اپنے استاد سے علم کا ادب سیکھو، ادب سیکھ کر آؤ۔ تو امام شافعی کہتے تھے میں نے 3 سال تک امام مالک کی سے ادب سیکھا۔ تو کین یو امیجن، یہ حال تھا اس زمانے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب علم کی محفل میں لوگ بیٹھتے تھے تو اس قدر ان کی توجہ ہوتی تھی کہ ان کو ہر بات یاد رہ جاتی تھی۔ اس زمانے میں میموری زیادہ استعمال ہوتی تھی اور لوگ میموری سے بہت زیادہ زیادہ تر علم اپنی میموری میں ڈیپینڈ کرتے تھے، وہ کیونکہ اتنا ادب کا خیال رکھتے تھے علم کے لیے۔ تو پھر ظاہری بات ہے کسی چیز کا اہتمام کر کے بیٹھیں گے تو وہ اس اہتمام سے پھر وہ چیز اچھی نکھر کے آتی ہے۔ تو امام بخاری ہمیں علم کا ادب سکھا رہے ہیں۔ تو باب ہے من، جو سئلا یہ پیسیو ہے، سألا کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا، سئلا جس سے کسی سے سوال کیا جائے، تو جس سے سوال کیا جائے، من جس سے سئلا سوال کیا جائے، علم کسی علم کی بات کا، کچھ علم سیکھنے کے لیے اگر کسی سے سوال کیا جائے، واو یہاں پر واو کا مطلب عربی میں ہم اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں واو کے اور بھی معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان اس میں اتنی وسعت ہے کہ ایک لفظ کے بھی معنی ہوتے ہیں۔ تو واو زبر وا کا کچھ لوگوں کو پتا ہوگا شاید کہ واو کا ایک تو مطلب ہوتا ہے اور، اس کے علاوہ واو کا کسی اور کو مطلب پتا ہے کہ اور کیا مطلب ہوتے ہیں؟ واو کا مطلب ایک ہوتا ہے حال، یعنی وہ ماشاءاللہ فیمینا نے ہینڈ کیا ہے، فیمینا آپ بتا سکتی ہیں کہ واو کا دوسرا کیا مطلب ہوتا قسم، ایک قسم بھی ہوتا ہے نا، ہے؟ واللہ قسم، واو قسم کے لیے بھی ہوتا ہے اور واو حال بتانے کے لیے بھی، یعنی جس وقت کچھ ہو رہا تھا، جس وقت کوئی بات کی گئی اس وقت کا حال بتانے کے لیے۔
تو یہاں پر یہ واو کو حالیہ کہتے ہیں. یہ واو حالیہ ہے، یعنی کہ سوال پوچھا گیا تو اس وقت جس سے سوال پوچھا گیا ان کا حال کیا ہے، وہ اس حال میں ہے کہ وہ مشتغل، کہ وہ مشغول ہے. شین غین لام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مشغول، تو یہاں اسی سیم روٹ ورڈ سے اردو میں بھی آتا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ مشغول ہو. جس وقت وہ مشغول ہو اس وقت ان سے سوال کیا گیا فی بارے میں حدیثی ہی، یعنی کہ ایک انسان اپنی بات میں مشغول ہو، اپنی کوئی بات کر رہا ہو، کچھ سمجھا رہا ہو. ایک ٹیچر کوئی بات کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو فَأَتَمَّ، تو پھر جب وہ بات کو پوری کر لے. الحدیث اردو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بات. تو جب وہ اپنی بات کو پوری کر لے، ثم پھر اجابا پھر جواب دے سائل کو. تو کیا ترجمہ ہوا کہ باب اس بارے میں کہ ایک انسان سوال کیا جائے جبکہ وہ خود اس حال میں ہو کہ وہ مشغول ہو کوئی بات بتانے میں، تو پھر وہ کیا کرے، اپنی بات کو پوری کرے اور اس کے بعد سوال کرنے والے کو جواب دے. تو اب اس سے حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث اس کے بارے میں امام بخاری کیا لائے ہیں. حدثنا ہم کو بیان کیا، محمد بن سنان، محمد بن سنان. تو یہ محمد بن سنان پھر کون ہوئے، کیونکہ امام بخاری کی کتاب ہم پڑھ رہے، تو محمد بن سنان پھر کون ہوئے، امام بخاری کے استاد محمد بن سنان. اوکے، تو انہوں نے کیا کہا، محمد بن سنان نے کیا کہا، حدثنا ہم کو بیان کیا فلیح نے. تو محمد بن سنان کے استاد کون ہوئے، فلیح. ہا جو ہے، ہا جب آتا ہے سند میں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہا کس لیے آتا ہے. ہا جو ہے وہ تحویل حدیث کا ہوتا ہے، یعنی کہ اب امام بخاری جو ہے وہ اپنی حدیث کو دوبارہ اوپر سے شروع کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ امام بخاری دو سند کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو ایک سند کا اسٹارٹ محمد بن سنان سے ہوا اور محمد بن سنان نے فلیح سے سنا، پھر اب دوبارہ امام بخاری تک بات چلی گئی کہ امام بخاری کہہ رہے وحدثنی، اور مجھے بیان کیا ابراہیم بن منذر، مجھے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا. تو اس میں امام بخاری کے کتنے استاد ہو گئے، ایک دو ہو گئے. ایک ہوا محمد بن سنان اور دوسرا ابراہیم بن منذر. دو لوگوں سے امام بخاری نے اس حدیث کو سنا. تو انہوں نے اب ابراہیم بن منذر نے کہا قال حدثنا، ہمیں بیان کیا محمد بن فلیح، کہ ہمیں محمد بن فلیح نے بیان کیا. تو گویا کہ امام بخاری کو اس حدیث دو استاد سے سنی، اور دونوں استاد کس کے شاگرد تھے، فلیح کے شاگرد تھے. تو فلیح کے محفل میں یہ دونوں استاد ہوں گے، اور پھر دونوں نے الگ الگ امام بخاری کو یہ حدیث بیان کی. تو اب امام بخاری فلیح کے بعد ساری حدیث کی سند ایک ہی ہے، یعنی یہ دونوں سند اب مرج ہو گئی. تو قال حدثنی ابی، انہوں نے کہا مجھے میرے باپ نے بیان کیا. حدثنی ہلال بن علی، مجھے ہلال بن
علی نے بیان کیا ان عطا، ان کو عطا سے بیان کیا، بن یسار، عطا بن یسار. اوکے تو ان ابی ہریرہ، ان کو انہوں نے ابی ہریرہ سے بیان کیا. ایک منٹ میں دیکھ لوں کوئی انتظار تو نہیں کر رہا. اوکے تو ہلال ابن علی ان عطا بن یسار ان ابی ہریرہ، تو اس کے راوی جو صحابی ہیں وہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں. ٹھیک ہے، ابو ہریرہ. تو ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ قالا، انہوں نے کہا، بینما، اس دوران کے، جب، بینا درمیان میں، ما جو، یعنی کہ اس دوران جب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی مجلس میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تھے، یحدثو، اور اس وقت وہ بیان کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کچھ، القوما، لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واعظ و نصیحت کر رہے تھے، کوئی بات بیان کر رہے تھے. جاءہو، تو آیا ان کے پاس، اعرابیون، ایک عربی آیا. عربی کہتے ہیں جو لوگ مدینہ کے آس پاس رہتے تھے، جسے دیہاتی کہتے ہیں جن کو، کہ جو مین بڑے شہر میں نہیں بلکہ شہر کے اطراف کے چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ میں رہتے ہوتے. تو ایک عربی آیا. دیکھیں عربی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہوتے، نہ تھوڑے ان کا جو ادب ہوتا ہے ان میں اتنا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک طرح سے بہت پالش نہیں ہوئے ہوتے ہیں. جو بڑی شہروں میں رہتے ہیں ان کو ایک طریقے سے طریقہ آ جاتا ہے بات کرنے کا، ادب آ جاتا ہے، کیونکہ ان کو لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. اب گاؤں میں لوگوں کو اتنا ظاہری بات ہے کہ باہر کے لوگوں سے واسطہ نہیں پڑتا، تو ان کے اندر اتنا جسے وہ لوگ پالش نہیں ہوتے. ان کے کچھ ایسے ایک منٹ کوئی knowledgeable. میں دیکھ لوں کوئی ہے تو نہیں، ویٹ کر رہا ہوں شاید. اوکے تو ایک اعرابی آیا، فقال، تو اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات ہی کر رہے تھے اور اس نے بس انتظار نہیں کیا اور فوراً بول اٹھا، متی الساعۃ، متی، کب ہوگی، الساعہ، کب ہوگی قیامت. اب سوال تو علم حاصل کرنے کے لیے تھا، بیکار بات نہیں تھی. ظاہر ہے اب ان کو تجسس تھا، انہوں نے سنا کہ اچھا قیامت آئے گی، تو قیامت کا کانسیپٹ ان لوگوں کے لیے نیا تھا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب ہوگی. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فمدا، آپ اپنے جاری رکھا. ماضی سے ہے، ماضی کیا ہوتا ہے، گزر جانا، ٹھیک ہے نا، گزرا ہوا وقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا، آپ رکے نہیں اپنی بات سے. فمدا رسول اللہ یحدث، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی بات کو جاری رکھا. آپ نے اس عربی کو کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے بات کو جاری رکھا. تو فقال بعض القوم، تو کچھ صحابہ نے آپس میں شاید وسپر کیا ہوگا یا دل میں سوچا ہوگا. فقال، تو کہا، بعض القوم، بعض لوگوں نے سمجھا یا کہا، سمع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی ہے، ما قال، جو اس شخص نے کہا وہ آپ نے سن لیا ہے. فکرہا، مگر اس کو ناپسند فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سوال کو ناپسند سمجھا ہے، اس لیے اس کو اگنور کر دیا ہے. فکرہا ما قال، اس شخص نے جو بھی کہا قیامت کے بارے میں سوال کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اگنور کر دیا اس کو. وقال، اور کہا، بعضهم، اور بعض نے سوچا یا بعض نے کہا، لم یسمع،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اپنی بات کرتے ہوئے مصروفیت کی وجہ سے اس کی بات کو سنا ہی نہیں ہے. سو حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آپ نے بات پوری کر لی. قضا قاضی کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیتا ہے, بات کو پوری کر دیتا ہے. تو جب آپ نے بات پوری کر لی, حدیثہ اپنی بات, قال تو آپ نے فرمایا اینا کہاں ہے, اراہ السائل. اچھا, یہ اراہو کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا این السائل, کہ اینا کہاں ہے سوال کرنے والا, عن الساعۃ قیامت کے بارے میں. لیکن اراہو کا لفظ جو ہے وہ یہ جو فلیح ہے انہوں نے ایکسپلین کرنے کے لیے کہا ہے, جیسے بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ میں کہاں ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, کہاں ہے وہ سوال کرنے والا. تو یہ ٹکڑا اراہو کا, کیونکہ یہ حدیث دوسرے لوگوں نے, دوسرے راویوں نے جب بیان کیے تو این السائل صرف لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے سوال کرنے والا. اور حدیث میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث میں جو راوی ہوتا ہے وہ کوئی بیچ میں بات سمجھانے کے لیے بیچ میں ٹکڑا ڈال دیتا ہے, تو ایسی حدیث کو مدرج کہتے ہیں, مدرج. تو وہ علماء جو کہ حدیث کو بہت سنبھال کر بہت ہی جانچ پڑتال سے رکھتے ہیں اور اس کے کمپیئر کرتے ہیں. اگر سیم حدیث دوسرے لوگوں سے ہے تو وہ اس کو کمپیئر کرتے ہیں, اس لیے پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے. تو بہرحال اس کے بارے میں یہ سوچا گیا کہ یہ فلیح نے شاید اپنے شاگردوں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں, کہاں ہے پوچھنے والا. تو قال تو کہا اس شخص نے, ہاں جو ہے جیسے ایک انسان توجہ کے لیے, جیسے ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہو کر کے بات کرتے یا کچھ جیسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں, تو یہ ایک انداز ہوتا ہے. تو اس نے کہا ہاں انا میں, یا ایک منٹ, اب اس کو چونکہ مجھے اس میں جا کے سیکنڈ پیج کرنا پڑے گا. تو میں کہا میں یہاں ہوں رسول اللہ, یا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. قال کہا فَإِذَا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ قالہ کون ہے, کس کے لیے ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک منٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا, کیونکہ سوال تھا کہ کب ہوگی قیامت, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس جب دعیت, ہم اردو میں کہتے ہیں ضائع ہو جانا, کسی چیز کا ہے نا ضائع ہو جانا, تو یہ سیم لفظ ہے. دعیت یہ جو ہے وہ پیسو ہے کہ جب ضائع کر دی جائے گی الامانت. اب اردو میں یہاں پر ترجمہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب اٹھ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ میں چونکہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہی ہوں, تو اوکے, چونکہ میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر رہی ہوں, ایک سیکنڈ, شاید میں 2 لوگ ہیں مگر میں ان کو تو جب ضائع کر دی جائے گی, ضائع کرنا اور اٹھ جانا کائنڈ آف سملر معنی میں, یعنی کہ اس چیز کی کوئی قدر نہیں رہے گی,
وہ چیز ایک ویلیوبل چیز کی اگر جب قدر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ ضائع ہو گئی یا اٹھ گئی, وہ چیز وہاں نہیں رہی. تو فائدہ دویت, جب ضائع کر دی جائے گی, الامانت, امانت کیا ہے یہاں پر, امانت کا لفظ یہاں کس لیے آیا ہے؟ تو دیکھیں امانت یہاں پر کوئی بھی فضیلت کی چیز, اب عہدے ہوتے ہیں, جو حکمران کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے تو یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ میں اس کو اوکے. تو جب امانت ضائع کر دی جائے گی, فانتظر, تو پھر انتظار کرو, الساعت, ساعت کا یعنی قیامت کا. تو امانت یہاں کیا چیز ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں امانت جو ہے وہ, اس کا ترجمے یہ لفظ بڑی وسیع معنی میں آتا ہے, مگر اس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز کسی کے پاس ذمہ داری دی جائے یا کسی کو کوئی چیز سنبھالنے کے لیے دی جائے, تو یہ امانت ہوتی ہے کہ بھئی یہ امانت ہے آپ کے پاس, آپ, اور امانت کا مطلب یہ ہوا کہ انسان پھر اس کی حفاظت کرے اور اس کو جب واپس دینے کا وقت آئے تو وہ اس کو اچھی طرح سے واپس کر دے. تو یہاں پر امانت کس معنی میں لی گئی ہے؟ امانت یہاں پر ذمہ داریاں, جو عہدے ہوتے ہیں, کوئی امام کا عہدہ, کوئی خلیفہ کا عہدہ, مسلمانوں کا امیر ہونا, مسلمانوں کا خلیفہ ہونا, مسلمانوں کا قاضی جو جج ہوتا ہے, فیصلہ کرنے والا, یا سربراہ, یا امام, یا فقیہ جس سے فتویٰ لیا جاتا ہے, مفتی, یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ ایک امانت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے جو کسی کو اللہ دیتا ہے, لوگوں پر اس مقام پر اس بندے کو بٹھاتا ہے جہاں پر وہ لوگوں کے معاملات کے یا تو ٹیک کیئر کرتا ہے, اس کی فیصلے کرتا ہے, یا ان کے معاملے میں احکامات جاری کرتا ہے, ان کو سنبھالتا ہے, ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے. تو جب یہ جو ذمہ داری ہے جو یہ ضائع ہو جائے گی, یعنی کہ جن کو ذمہ دار بنایا جائے گا وہ اس کے اہل نہیں ہوں گے. جب کسی ایک ایسے انسان کو آپ کوئی ایسا بڑی چیز دے دے جس کو بہت احتیاط سے سنبھالنا ہے, مثال کے طور پر ایک 2 سال کے بچے کو آپ اچھا مہنگا گلاس کی کوئی ڈیکوریٹو پیس اس کے ہاتھ میں دے دے کھیلنے کے لیے, تو کیا ہوگا, تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو توڑ دے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کتنی احتیاط سے رکھنا ہے. تو ذمہ داری جو ہے, ملک کی ذمہ داری, لوگوں کی ذمہ داری, یہ بہت ہی بڑی چیز ہے. اس میں انسان کو بہت زیادہ احتیاط سے سارے معاملات کو خیال رکھنا پڑتا ہے, لوگوں کے معاملات کا ایمانداری کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو جب ایسے لوگ حاکم بن بیٹھیں گے, ایسے لوگوں کو حاکم بنا دیا جائے جس کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سنبھالے, تو پھر کیا ہوا کہ یہ نعمت ضائع ہو گئی, یہ امانت, لوگوں کی امانت ضائع ہو گئی. جن لوگوں نے اس کو انچارج بنایا, اب ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بندہ تو حقوق کے امانت کا ادا کرنے والا نہیں ہے. تو جب ایسے حالات ہو جائے تو یہ کیا ہے, یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اب آج کل ہم کو بہت غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں کہ آج کل جو ہے وہ عہدے جو ہیں دیے جاتے ہیں, وہ اکثر قابلیت کے بنا پر نہیں دیے جاتے, یا تو رشوت سے مل جاتے ہیں لوگوں کو عہدے, یا پھر کوئی جان پہچان کی وجہ سے کوئی لگا دیتا ہے کسی کو, یا پھر ایون جو حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ووٹنگ جو ہوتی ہے, تو یہ ووٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ بھی کوئی اسلامک سسٹم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اس میں ہر بندہ اپنا ووٹ رکھتا ہے. اب ہر انسان
کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہمارے یہ اہم معاملات ہم کس آدمی کے ہاتھ میں سونپ رہے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ اپنی اپنی قابلیت نہیں بتاتے کہ میں جو ہوں اس کام کو ایسے کر سکتا ہوں، یا کچھ اور لوگ آگے پڑھ کے سمجھائے کہ یہ بندے میں یہ صلاحیتیں ہیں، یا وہ اس بندے کا پورٹ فولیو ہو جس میں ہمیں پتا ہو کہ وہ کتنے عرصے سے کیا بڑے بڑے کام اس شخص نے کیے ہیں. تو وہ دیکھ کر نہیں ووٹنگ ہوتی. ووٹنگ کس طرح ہوتی ہے کہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جیسے ہمارا کینیڈا کا سسٹم میں بتا رہی ہوں کہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اب جو بھی لوگ اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں اس ذمہ داری کے لیے، وہ اپنی قابلیت بتانے کے بجائے اپنے اپوننٹ کی برائیاں بتاتا ہے آ کر ہم کو کہ یہ آدمی تو ایسا ہے. تو پھر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، ایک دوسرے کی پرانی باتیں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح پبلک کے سامنے میرے سامنے والے کو میں خراب ثابت کر دوں تاکہ مجھے لوگ ووٹ دے دیں. اب عام پبلک کو اتنا علم نہیں ہوتا، وہ اس منفی پروپیگنڈا میں جس کی آواز زیادہ بڑی ہوتی ہے وہ دوسرے کی آواز کو دبا دیتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کی بات مان لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے برابر کے ملک میں جس طرح سے ذمہ داری دی گئی ہے جس انسان کو، تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی بڑی ذمہ داری جس کی جگہ پر ساری دنیا کو ایفیکٹ آئے گا اس کے فیصلوں سے، وہ انسان کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اس میں کتنی ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی اب. تو یہ جو سسٹم ہے ایون پاکستان میں بھی اگر دیکھیں تو ووٹنگ سسٹم ہے وہ اسلامک نہیں ہے، کیونکہ ان سب میں جاہل لوگوں کا ووٹ خرید لیا جاتا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پھر ایسے ہی جاہل لوگ بڑے بن جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. اب وہ جو کہ وہ اعرابی تھا، بہت سمجھدار آدمی نہیں تھا، بہت دنیا نہیں دیکھی تھی، تو اس نے سوال کیا فقال، تو اس نے کہا کیف اضاعتها، یہ کیسے ضائع ہو جائے گی امانت. ٹھیک ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا، جب وسد الامر، وسدہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا جیسے مسند لگا کر ٹیک لگا کر کوئی بیٹھا ہے، جیسے پنچایت میں کوئی بڑا بیٹھتا ہے ٹیک لگا کر اور پھر وہ سب کے فیصلے کرتا ہے. اسی طرح یہ ایک انداز ہوتا تھا پہلے کہ جو بڑا ہے جو اس کے پاس سب اپنے معاملات لے کے جا رہے ہیں، وہ تھوڑا سا اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، تکیہ لگا کے بیٹھا ہے، تو آنے والوں کو پتا ہو کہ یہ آدمی ہمارا بڑا ہے، تو اس کے سامنے معاملات پیش کیے جاتے تھے. تو وسدا ٹیک لگا کر بیٹھنا، تو اس سے مطلب لیا گیا کہ جو انچارج بنائے جاتے ہیں، جو حکمران بنائے جاتے ہیں، جو بڑے بنائے جاتے ہیں، جن کے پاس لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، اپنے معاملات پیش کرتے ہیں، تو جب وسیدہ یہ پیسیو ہے، یعنی کہ اس مسند پر بٹھا دیا جائے، اس اہم مسند پر بٹھا دیا جائے جو کہ لوگوں کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی مسند ہے، اس پر ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا جائے، الامر، معاملات اس کے حوالے کر دیے جائے. الامر جو ہے وہ معرفہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو خاص معاملات ہوتے ہیں جس سے لوگوں کی فلاح اور بہبود کا معاملہ تعلق ہوتا ہے، ملک کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس ملک کے معاملات کو کیسے حل کریں. تو اس کے ایک سیکنڈ، حوالے کر دیا جائے گا الی غیر اہلہ، ان لوگوں کی طرف جو کہ اس کے اہل نہیں ہوں گے، اس معاملے کو سنبھالنے کے اہل نہیں ہوں گے، ایسے لوگوں کو معاملہ دے دیا جائے گا.
تو پھر کیا ہوگا فانتظر، تو پھر تم انتظار کرو. یہ ایک ایکسپریشن ہے کہ اب تم ویٹ کرو، اب یہ ہونے والا ہے، یعنی کہ یہ چیز اب قریب آ گئی ہے. فانتظر، تو پھر انتظار کرو. الساعۃ، پھر قیامت آنے ہی والی ہے، اب تم سمجھ لو کہ اب قیامت قریب ہے. تو یہ اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے. پہلی بات، امام بخاری تو اس باب میں اس لیے لائے ہیں کہ چونکہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے تھے اور آپ سے سوال، بیچ میں کچھ اور سوال کیا جائے گا. سوال تو علمی سوال تھا، لیکن اس کے باوجود جو کہ آپ کچھ اور بات کر رہے تھے تو آپ نے فوراً اپنی بات کو روک کے جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنی بات کو پورا کیا. تو اس سے ایک ادب پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی آپ سب ناراض ہوئے، آپ نے بس اگنور کیا اس شخص کو اور اپنی بات کو پوری کیا. تو اس سے کچھ باتیں پتہ چلی کہ ایک جو استاد ہوتا ہے جب وہ کوئی بات بتا رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی شاگرد بہت سمجھدار نہیں ہے تو وہ، اور بیچ میں وہ بول کر کوئی آدمی کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، تو اس کو سب کے سامنے جھڑکنے کے بجائے استاد جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر نظر انداز کرے، اپنی بات کو پوری کر لے اور پھر اس کو جواب دے. تو اپنی بات کو بھی نہ توڑے استاد، اور اس کی بات کا بعد میں جواب دے دے. اب تو استاد کے لیے دو باتیں یہاں سمجھ آئی کہ استاد جو ہے وہ اس نے جھڑکا نہیں، وہ جو ہے وہ صبر سے اس نے کام لیا، اچھے اخلاق سے کام لیا. اور دوسری بات یہ کہ بعد میں اس کے سوال کو جواب بھی دے دیا، سائل کے سوال کا جواب بھی دے دیا. اچھا، شاگرد کے بارے میں ہمیں شاگرد کا کیا ادب پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے شاگرد جو ہے وہ بیچ میں سوال نہ کرے. استاد کوئی بات بتا رہا ہے تو شاگرد کیا کرے، صبر سے پہلے بات کو پورا کرنے دے، پھر اپنی بات کرے. اچھا، تو پھر ایک اور بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ چونکہ اس کا سوال اہم تھا، اچھا سوال تھا، جس سے اور لوگوں کو بھی کچھ معلوم ہوا. تو اچھے سوال جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. انسان کے پاس سوال ہے تو سوال پوچھے ضرور، ہاں البتہ سوال کا ادب کا خیال رکھے کہ مجھے پہلے انتظار کرنے کا ہے. اور پھر بھی اگر ٹیچر کی بات سمجھ نہ آئے تو اس سے دوبارہ سمجھانے کی ریکویسٹ بھی کر لے، کیونکہ بات سمجھ نہیں آئی اور پھر بھی انسان خاموش ہو گیا تو یہ بھی علم کے لیے مناسب نہیں ہے. سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو پوری تسلی سے بات سمجھ میں آ جائے. تو جب جو ہے انسان بات پوری سمجھ آنے پر ہی انسان جو ہے وہ تسلی ہو سکتی ہے اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے، میری بات اب پوری، مجھے بات سمجھ آ گئی. تو ہمیں یہاں پر یہ پتہ چلا شاگرد کے لیے کہ پہلی بات کہ استاد کی بات کو بیچ میں سے نہ کاٹے، انتظار کرے. پھر دوسری بات، کوئی اہم سوال ہے تو شرم اور حیا کے بارے سے خاموش نہ رہے، بلکہ سوال کر لے. اور سوال اگر سمجھ نہ بھی آئے تو دوبارہ اس کو پوچھ کر اس کی وضاحت بھی طلب کر لے. اچھا، اب یہ تو ڈائریکٹ تھی باتیں جو کہ امام بخاری نے ہمیں علم کا ادب، علم کی محفل میں کیا ادب ہونا چاہیے وہ سکھانے کے لیے امام بخاری نے اس حدیث کو لائے. لیکن اس حدیث سے دوسرے مسائل بھی علماء نے نکالے ہیں. جیسے امام حنبل نے یہ مسئلہ نکالا کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو پورا جاری رکھا، تو پھر اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ جب کوئی امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ بیچ میں سے کسی کو کوئی بات پوچھ لے کوئی تو اس کو جواب نہ دے. امام جو ہے اپنا خطبہ منقطع نہ کرے، یا پھر اگر اقامہ دے دیا گیا ہے اور نماز شروع ہونے کے لیے امام کھڑا ہو گیا ہے، اس وقت وہ پھر کوئی کسی بات کے لیے بیچ میں سے منقطع نہ کرے. لیکن یہ امام حنبل نے یہ نکالا ہے کیونکہ دوسرے علماء نے چونکہ دوسری احادیث موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر امام نے خطبہ دے رہا ہے تو خطبے کے دوران بھی کوئی ضروری بات آ جائے تو وہ اس کو روک سکتا ہے خطبے کو اور اس بات کو ہینڈل کر سکتا ہے. اور یا پھر اگر اذان ہو گئی، اقامہ بھی دے دیا، لیکن پھر اچانک سے کوئی بات
ضروری بات سامنے آ جائے تو امام جو ہے وہ اس کو ٹیک کیئر کر کے پھر نماز پڑھائے، کیونکہ دوسری احادیث اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہاں پر میں دوسری احادیث نہیں لاؤں گی، لیکن یہ مسئلہ ایک چونکہ علماء نے اس پر ڈسکس کیا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس حدیث کی بیس پر امام حنبل نے یہ نکالا کہ امام اپنے خطبے کو کبھی بیچ میں سے نہ روکے، یا امام نماز کا اقامہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی وجہ سے نماز کو شروع کرنے میں دیر نہ کرے، منقطع نہ کرے. اچھا، اب جو ہے اس حدیث کا جو متن ہے اس سے بھی کچھ فائدے ہمیں ملتے ہیں. امام بخاری اس حدیث کو حدیث نمبر 6496 میں لائے ہیں، اور اس کو کتاب الرقاق ولیوم 7 میں ہے، اور وہاں پر مسئلہ ثابت کیا ہے کہ رفع الامانتو، جب جو ہے ذمہ داری کی ویلیو نہیں رہے گی، جب ذمہ دار لوگ ذمہ داری کو چھوڑ دیں گے، ذمہ داری کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب قیامت کی نشانی میں یہ بات فرمائی کہ اس وقت جو ہے وہ جو لوگ امیر بنائے جائیں گے، جو خلیفہ بنائے جائیں گے، وہ بادشاہ بنائے جائیں گے، جو حکمران بنائے جائیں گے، یا امام یا مفتی بنائے جائیں گے، تو قیامت کے نزدیک یہ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس امانت کو سمجھیں گے نہیں، ان کے اپنی ذمہ داریوں کی خیال نہیں کریں گے، اور وہ اس ذمہ داری کے اس عہدے کو ضائع کر دیں گے. یعنی کہ لوگوں نے تو اپنے معاملات کی ٹیک کیئر کے لیے ان کو چنا ہوگا، لیکن یہ اپنا کام نہیں کریں گے صحیح. اور دوسرا جو ہے قریب قیامت کی ایک نشانی یہ کہ علماء دین اٹھا لیے جائیں گے، علم اٹھا لیا جائے گا. کیوں یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جب جاہل لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ عہدے داروں کو چننے والی عوام بھی جاہل ہے، کیونکہ اگر عوام سمجھدار ہے تو وہ اچھے لیڈر کو چنے گی. لیکن جب لیڈر جو جس قوم کو ریپریزنٹ کرنے والا اتنا جاہل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب تمام لوگوں میں اس کو چنا گیا ہے تو لوگ چننے والے وہ بھی جاہل ہیں، گویا کہ علم جو صحیح علم ہے وہ نہیں رہے گا قیامت کے قریب. اور یہ دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. کیسے؟ کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ اچھے دین کے علماء جو ہے قیامت کے قریب دنیا میں نہیں رہیں گے، وہ اس سے قیامت سے پہلے ہی ان کو موت آ جائے گی. تو پھر دوسری بات یہ کہ جب ایسا لیڈر ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اس جگہ میں، اس ملک میں فساد عام ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر لیڈر کی کوالٹیز ہی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ملک کو یا اپنے حدود میں رہنے والے لوگوں کو صحیح طریقے سے چلا سکے. تو پھر فساد بڑھ جائے گا، لوگ جنگل کی طرح رہنے لگیں گے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے اندر زیادہ طاقت ہے وہ کمزوروں کو دبائے گا. تو آج ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے دنیا میں کہ آج جو ہے وہ لیڈرز جو ہیں وہ صحیح فیصلے کرنے والے نہیں ہیں، انصاف کرنے والے نہیں ہیں، اور عوام جو ہے وہ فساد کا شکار ہے کہ جس کے پاس جتنا پاور ہے وہ اپنے پاور سے دوسروں کو ابیوز کرتا ہے. تو جمہوری نظام جو ہے وہ شریعت کا نظام نہیں ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایک مثال ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے. قرآن میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کہ اگر تو ان لوگوں میں سے اکثریت کا کہنا مانے جو زمین میں ہیں تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے.
وہ تو گمان کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اٹکل دوڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج کیا ہے کہ ہر ووٹنگ دو، اکثریت جس کو چوز کرے گی وہ بڑا بنے گا، لیکن اکثریت کے پاس علم نہیں ہوتا. علم والے کچھ لوگ ہوتے ہیں. ہر قوم میں سمجھدار لوگوں کی کمی ہوتی ہے. زیادہ تر لوگ صرف اپنی خواہش کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. تو اگر جب خواہش کی پیروی کرنے والوں کو یہ اہم ذمہ داری دے دی جائے گی کہ تم اس قوم کے بڑے کو چنو، تم اپنا لیڈر چنو، تو وہ اپنا لیڈر بھی ایسے جاہل کو ہی چنیں گے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں کیا مثال ملتی ہے اسلام میں؟ ہمیں خلفائے راشدین کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا چناؤ کس طرح ہوا تھا. تو دیکھیے، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد فلاں پرسن کو خلیفہ بنانا. یہ نصیحت آپ نے نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ ایک منٹ. اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا تھا کہ اپنی بیماری میں حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کی ذمہ داری دی تھی کہ وہ مسجد میں امامت کراتے تھے. اور چونکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی امامت کراتے تھے تو یہ ایک سائن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اب امام جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق بنیں گے. اسی طرح دوسری نشانی یہ دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں بہت سے لوگوں نے گھر اس طرح بنائے تھے کہ مسجد نبوی میں انہوں نے دروازے ہر طرف، مسجد نبوی کے ارد گرد حجرات تھے جس میں سے دروازے جو تھے وہ ڈائریکٹ مسجد میں کھلتے تھے. لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے اس طرح دروازے بنائے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے، اس دنیا سے رخصت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کروا دیے کہ اب مسجد میں کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا. صرف حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھلا رکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ ڈائریکٹ اپنے گھر سے ڈائریکٹ مسجد میں آ سکتے ہیں. یہ ایک سائن تھی کہ چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کروانی تھی اور ان کو خلیفہ بننا تھا، اور خلیفہ ہی اس زمانے میں امام بھی ہوتا تھا، یعنی خلیفہ ہی سب سے بڑا مذہبی لیڈر بھی ہوتا تھا اور سیاسی معاملات بھی طے کرتا تھا. تو یہ سائنس تھی حضرت ابوبکر صدیق کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جو حضرت عمر فاروق اور جو دوسرے بڑے صحابہ کرام تھے انہوں نے فوراً سے ابوبکر صدیق کو نومینیٹ کیا اور لوگوں نے فوراً سے ان کو مان لیا، ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے. پھر جب حضرت ابوبکر صدیق کی موت قریب تھی تو انہوں نے وصیت اپنی بنا لی کہ میرے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنایا جائے، کیونکہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک وزیر کی حیثیت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء کہتے تھے حضرت عمر فاروق کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو. تو اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ مشورہ جو تھا وہ حضرت عمر فاروق ہی سب سے بڑے مشیر اور وزیر تھے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے، ظاہری بات ہے جو انسان اتنے قریب سے معاملات کو دیکھتا ہے حکومت کے، اس کو تجربہ بھی آ جاتا ہے اور ان کی صلاحیتیں بھی ماشاءاللہ. ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نے کے زمانے میں اسلام کی حکومت بہت مضبوط ہو گئی. تو حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت کی تھی کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے. حضرت عثمان کے وقت میں کیا ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق کو موت کے وقت ان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کو کسی نے زخمی کیا، کوئی غلام تھا، اجمی غلام تھا، اس نے غصے میں آ کے آپ حضرت عمر فاروق کو زہر والے خنجر سے نماز کے دوران زخمی کر دیا، جس کی وجہ سے اب کچھ دنوں تک وہ بیمار رہے اور پھر ان کا انتقال ہوا. تو اپنی بیماری میں
انہوں نے 6 بڑے بڑے صحابہ کو چنا کہ آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو آپ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے خلیفہ بنا دینا. تو پھر انہوں نے حضرت عثمان فاروق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، اور اس کمیٹی میں حضرت علی بھی موجود تھے. تو حضرت علی اور حضرت عثمان 2 رہ گئے تھے. دونوں میں سے پھر لاسٹ جو 4 لوگوں نے ان 2 کو چنا تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن پھر آخری ووٹ جو تھا ایک ٹائی جیسے ہو گئی تھی کہ 2 لوگ اس کو دے رہے ہیں 2 لوگ اس کو دے رہے ہیں، تو 2 لوگوں نے حضرت علی کو دیا تھا، 2 نے عثمان کو دیا تھا. پھر اس طرح سے آخری جو ووٹ رہ گیا تھا وہ حضرت عثمان کے فیور میں گیا، اور حضرت عثمان جو تھے وہ خلیفہ بنے تھے. تو وہ ایک طرح سے انڈرسٹوڈ تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ حضرت علی ہوں گے، کیونکہ حضرت علی آلموسٹ اس وقت تیسرے خلیفہ کے دیے لوگوں نے بہت سے، جیسے 6 میں سے 2 لوگوں نے ان کو چنا تھا. پھر جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو اسی طرح جو بڑے بڑے اس زمانے کے آپ کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، اور پھر باقی لوگ جو تھے وہ جب خلیفہ کو چن لیا جاتا تھا تو باقی لوگ بیعت کر دیتے تھے. بیعت کرنے کا کیا مطلب تھا کہ ہاں ہم اس خلیفہ کے خلافت کو مانتے ہیں. تو بیعت تو سارے لوگ کرتے تھے مگر چننے والے کچھ لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اور جو وہ لوگ چنتے تھے جن کو علم ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح کام کر سکتا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں ہیں، تو پھر اس کو چنا جاتا تھا. تو اچھا، پھر ایک اور سوال یہ کہ کیا بادشاہت اسلام میں بادشاہت صحیح ہے؟ تو بادشاہت کے دلائل قرآن میں ملتے ہیں ہمیں. حضرت داؤد علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان ہوئے، اور ان کی بادشاہت اللہ نے ان کو بہت عظیم بادشاہت دی. اسی طرح حضرت طالوت کو ان کی بادشاہت کے دلائل ملتے ہیں ہمیں کہ حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ہی انڈیکیٹ کیا، ان کے اس زمانے کے رسول کو جیسے بتایا گیا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنائے. اور اس کی 2 وجوہات بتائی گئی تھی کہ وہ طاقتور بھی تھے اور وہ بہت علم بھی رکھتے تھے. تو طاقت اور علم کی وجہ سے ان کو بادشاہ بنایا گیا تھا. تو گویا بادشاہت میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر کسی کو بادشاہت دی جائے گی، بادشاہ کے شہزادے جو ہیں جس کی امید ہے کہ وہ اگلا بادشاہ بنے گا، تو اس کی پھر تربیت اور تعلیم کا خیال رکھا جائے، اور اس کے مینرز کا، اس کو ایک فیئر انسان ہونا چاہیے، اس کو دین کا علم ہونا چاہیے، تو اس کی بادشاہت میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. تو یہ ایک طرح سے سائڈ کے مسائل ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. تو الحمدللہ یہ حدیث پوری ہوئی. دوسری حدیث بہت ہی چھوٹی سی ہے تو میں اس کو بھی کر لیتی ہوں کیونکہ ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے. انلیس کہ آپ لوگ اسی پر اکتفا کر کے کوئی سوال جواب کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں، تو پھر آپ سوال جواب کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ سوال کے لیے. اگر کسی کو سوال پوچھنا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.